احمق کون؟ احمق کون چھٹی کتاب جماعت پنجم۔ شہنشاہ اکبر نڈر، سچے، کھرے اور بزلہ سنج لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بیربل کو بادشاہ کے مصاحبین اور مشیروں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بیربل کی دور اندیشی شہنشاہ کو بہت سے غلط فیصلوں سے محفوظ رکھتی اور ایسے بہت سے کاموں کا احساس دلاتی جو صرف تفریح تباہ کے لیے کیے جاتے اور محض وقت کا ضیاع تھے۔ ایک بار شہنشاہ اور بیربل کے درمیان عقل مند اور بیوقوف افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ بیربل نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اطراف میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو اپنی سادگی کی بنا پر احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی حماقتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ چونکہ اکبر کو بیربل کی اس بات سے اتفاق نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے بیربل سے کہا کہ وہ اگلے دن دوپہر تک شہر کے اطراف سے 8 احمقوں کو جمع کر کے دربار میں پیش کریں۔ بیربل نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دربار شاہی سے رخصت لی۔ دوسرے دن الصبح بیربل شہر کے داخلی دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے اور شہر میں داخل ہونے والوں کا بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ اچانک ان کی نظر ایک دھوبی پر پڑی جو ایک گدھے پر سوار تھا اور اپنے سر پر اپنے سے دگنے وزن کا گٹھر رکھے ہوئے تھا۔ اس گٹھر کی وجہ سے وہ گدھے پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ بیربل فوراً اس کے نزدیک گئے اور پوچھا، بھائی تم اتنا بڑا گٹھر سر پر کیوں رکھے ہو؟ گدھے پر کیوں نہیں لاد دیتے؟ دھوبی نے جواب دیا، حضور میرا گدھا بہت کمزور اور لاغر ہے، میں تو اس کو بھی اپنے کندھے پر لادنے والا تھا، لیکن یہ بات گدھے کو پسند نہیں آئی۔ میں نے یہ سوچ کر گدھے کا بوجھ بانٹا اور گٹھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کا یہ احمقانہ جواب سن کر بیربل نے ہنسی ضبط کی اور دھوبی کو دوپہر تک دربار میں پہنچنے کی دعوت دی اور بتایا کہ شہنشاہ اکبر اسے انعامات سے نوازیں گے۔ دھوبی دربار میں حاضر ہونے کا وعدہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ بیربل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ کچھ دور جانے کے بعد بیربل کو ایک کھیت میں ایک باپ بیٹا زمین کھودتے نظر آئے۔ بیربل کو ان کے زمین کھودنے پر تعجب ہوا، کیونکہ یہ فصل کی بوائی کا وقت نہیں تھا۔ وہ ان کے نزدیک گئے اور پوچھا، تم لوگ یہ کھیت کیوں کھود رہے ہو؟ یہ سن کر باپ نے جواب دیا، حضور میں نے آڑے وقتوں کے لیے کچھ رقم جوڑی تھی، چوروں کے ڈر سے وہ اس کھیت میں ایک جگہ دبا دی تھی۔ اب میرے لڑکے کی شادی ہے اور مجھے اس رقم کی ضرورت ہے، لیکن حضور سارا کھیت کھود ڈالا مگر رقم ابھی تک نہ ملی۔ بیربل نے دریافت کیا، رقم گاڑتے وقت اس جگہ کی کوئی نشانی یاد رکھی تھی؟ جی حضور، فوراً جواب ملا، جس روز ہم وہاں رقم گاڑ رہے تھے قریب ہی ایک مور ناچ رہا تھا۔ بیربل نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور ان سے کہا، تم لوگ دوپہر کو شہنشاہ اکبر کے دربار میں آنا، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اس طرح بیربل نے کئی احمق جمع کر لیے۔ اب انہیں مزید 2 بیوقوفوں کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بیربل نے گھوڑا روکا، دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر لڑائی بند کرنے کو کہا اور بولے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شہنشاہ اکبر کی سلطنت میں راستہ میں لڑائی بھڑائی کرنے اور شہریوں کا سکون برباد کرنے کی ممانعت ہے؟ حضور معافی کا خواستگار ہوں، ایک نے اپنی پگڑی زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن حضور یہ لالو رام کی خواہش ہے کہ کاش اس کے پاس ایک شیر ہوتا تو وہ اسے میرا بیل کھلا دیتا، اور میں نے تو صرف ایک کٹورا دودھ کی خواہش کی تھی۔ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا شیر میرے بیل کو کھا لے اور میں ایک کٹورے دودھ سے محروم رہ جاؤں؟ لیکن بیوقوفو، بیل دودھ تو نہیں دیتا، بیربل نے کہا۔ لیکن وہ شخص حیران نظروں سے بیربل کو دیکھنے لگا۔ قبل اس کے کہ بیربل کچھ کہتا، دوسرا شخص جلدی سے بولا، کیا میرا شیر سچ مچ اس کے بیل کو کھا گیا؟ میں نے تو شیر کی خواہش اس لیے کی
کہ شیر بیل کی نسبت ہمیں جلدی گاؤں تک پہنچا دیتا۔ بیربل نے پہلے آدمی سے پوچھا، اور تم نے بیل کی خواہش اس لیے کی تھی کہ تم اسے دھو کر ایک کٹورا دودھ پی سکو؟ پہلے آدمی نے اسبات میں سر ہلایا اور افسردگی سے بولا، اور اب دیکھیے کہ میں پیاسا ہوں، میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور گرد آلود ہو گئے ہیں۔ بیربل نے کوشش کی کہ وہ زور سے نہ ہنس پڑے۔ انہوں نے دونوں کو چند سکے دیے کہ جا کر دودھ پی لیں، اور تاکید کی کہ دوپہر کو دربار میں ضرور آئیں تاکہ انہیں انعام مل سکے۔ اب بیربل کو ایک آخری احمق کی تلاش تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو پانی کے جوہر میں گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک خاص انداز میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ جوہر میں پڑا پاؤں مار رہا تھا اور مدد کو پکار رہا تھا۔ بیربل جلدی سے گھوڑے سے اترے اور کھینچ کر اس آدمی کو باہر نکالا اور پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے؟ کیا اسے حکیم کی ضرورت ہے؟ اس شخص نے بیربل کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں ایک بڑھئی ہوں، کافی دنوں سے بیکار تھا۔ آج ایک دکاندار نے مجھے اپنی دکان کے لیے تاک بنانے کو کہا ہے۔ اس تاک کی چوڑائی میرے پھیلے ہوئے ہاتھ جتنی ہے۔ میں جلدی جلدی اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ جوہر میں گر گیا۔ میں اپنے ہاتھوں کا استعمال اس لیے نہیں کر سکا کہ ان میں تاک کا ناپ ہے۔ ہاتھ ہل جاتا تو میں تاک کیسے بناتا؟ آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بیربل اس کے پیچھے دوڑے۔ سنو، دوپہر کو بادشاہ کے دربار میں آ جانا، بادشاہ سلامت تمہیں بہت سا انعام دیں گے۔ اس شخص نے اسی انداز میں چلتے ہوئے کہا، اچھا حضور۔ دوپہر کو بیربل احمقوں کے گروہ کے ساتھ مقررہ وقت پر دربار میں حاضر ہوئے۔ شہنشاہ اور درباریوں نے ہر بیوقوف کی کہانی سنی۔ بیوقوفوں کے قصوں سے دربار کہکہوں سے گونجتا رہا اور لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ اس دوران انعام میں دیے گئے سکے کھٹکتے رہے، یہاں تک کہ سارے احمق انعامات سمیٹ کر یہ سمجھے بغیر رخصت ہوئے کہ انہیں یہ انعام کیوں دیا گیا ہے۔ سب کے جانے کے بعد شہنشاہ اکبر بیربل سے مخاطب ہوئے، بیربل، میں تمہیں انعام نہیں دوں گا کیونکہ تم اپنی اس مہم میں ناکام ہوئے ہو۔ جہاں پناہ، ناکام؟ بیربل تعجب سے بولے۔ ہاں، ناکام، شہنشاہ نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ 8 احمقوں کو حاضر کیا جائے، لیکن تم صرف 6 بیوقوفوں کو لا سکے۔ بیربل کارنش بجا لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بیربل کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ ہے۔ جہاں پناہ، گستاخی معاف، لیکن 7واں بیوقوف میں ہوں، جس نے صبح سے دوپہر تک کے قیمتی لمحات ایک بے مقصد کام میں ضائع کیے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بیربل کی اس گفتگو سے دربار میں کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا اور شہنشاہ بھی خاموش رہے۔ اچانک شہنشاہ اکبر کے کہکہوں سے سارا دربار گونج اٹھا۔ نئے الفاظ: شہنشاہ، مشیر، اتفاق، مشاہدہ، لاغر، ممانعت، گردآلود، نڈر، محض، دعویٰ، توازن، ضبط، خواستگار، تاکید، کھرے، زیاں، چیلنج، برقرار، سلطنت، پگڑی، جوہر، بزلہ سنج، احمقانہ، الصبح، رخصت، برباد، محروم، بے مقصد۔ حماقت: سنو، کچھ حماقت کی باتیں سنو، سنو اور سر اپنا ان پر دھنو، کہ ایک شخص ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے، وہ تھا کاٹتا اس کو آری لیے، جو ٹہنی کٹی تو وہ نیچے گرا، حماقت یہ کیسی تھی سوچو ذرا، اور ایک اور کو ہم نے دیکھا یہاں، کہ اس جیسا احمق ملے گا کہاں۔ گرہن جب کہ سورج کو لگنے لگا، وہ سمجھا کہ سورج ہے بجھنے لگا، اٹھا لایا جلدی سے ماچس کے اب، جلاؤں گا اس کو بجھے گا وہ جب۔ کبھی سوچے سمجھے بنا کچھ نہ کرنا، کہ اس پر پڑے تم کو افسوس کرنا۔